السلام علیکم لسنرز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی حاضر خدمت ہے، جس کا عنوان ہے پھر میں بھگوڑا ہو گیا، اور اس کے راوی ہیں فرزند علی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں ہی ٹریننگ ختم کر کے فوج میں کمیشن حاصل کر لی تھی، اور مجھے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے سے فرسٹ پنجاب ریجمنٹ میں بھیجا گیا تھا۔ میں فوج میں جانا چاہتا تھا یا نہیں، یہ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ میرے والد مرحوم کو بہت شوق تھا کہ میں فوج میں افسر بنوں، اور میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ میں جنگ کے دوران، یعنی کہ جنگ عظیم کے دوران کیپٹن ہو گیا تھا، اور اس کے فوراً ہی بعد جنگ ختم ہو گئی۔ اس وقت میری بٹالین ان جزائر میں پہنچ گئی تھی جو بعد میں ایک آزاد ملک بن گئے، اور اس ملک کا نام انڈونیشیا رکھا گیا۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے، اور مسلمان جنگ سے پہلے ولنتیزیوں یعنی کہ ہالینڈ کے غلام تھے۔ جاپانیوں نے بڑی تیز یلغار کر کے ان علاقوں پر، جن میں سنگاپور اور ملایا بھی شامل تھا، قبضہ کر لیا، اور انگریز فوج کی پوری رجمنٹوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ ولنتیزی وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جاپانیوں کو بھگا دیا گیا تو ولنتیزی پھر آن دھمکے اور انڈونیشیا پر حکومت قائم کر لی۔ انگریز اور امریکی ان کے ساتھ تھے۔ وہ ولنتیزیوں کو ان جزائر کا اثر نو حکمران بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کے علاقے تھے، اس لیے مسلمان مسلح بغاوت پر اتر آئے۔ یہاں سے انڈونیشی مسلمانوں کی جنگ آزادی شروع ہوئی، جو کم و بیش 4 سال چلی۔ انڈین آرمی کی بہت سی رجمنٹیں وہاں موجود تھیں۔ انگریزوں نے انہیں انڈونیشین مجاہدین آزادی کے خلاف لڑانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑتا۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے عراق کے محاذ پر ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن اجتماعی طور پر انڈین آرمی کے مسلمان فوجیوں نے لڑنے سے تو انکار نہ کیا، بلکہ یوں کیا کہ مسلمان فوجی اکیلے فوج سے بھگوڑے ہو کر انڈونیشین مجاہدین سے جا ملے۔ اس جنگ آزادی میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں، جو جنگی کارروائیوں میں مردوں کی طرح شامل ہوتی اور لڑتی تھیں۔ زیادہ تر لڑنے والے شہری تھے، جن کو کوئی فوجی ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی اور ایمونیشن کی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس بھاگتے ہوئے جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن بہت آ گیا تھا۔ اب میں اپنی ذاتی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں برائے نام مسلمان تھا۔ انگریزوں کے دور میں فوج میں افسر بن جانے سے ایسی شرافت دل سے نکل جایا کرتی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ بیشتر آرمی افسروں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ انگریزوں پر یہ ظاہر کریں کہ انہیں اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ انگریزوں کی طرح ہی روشن خیال ہیں۔ ہندوستانی افسر انگریزوں کے کلچر کو اچھا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اسی کلچر کے رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے۔ ایسی ہی حالت میرے کردار کی بھی تھی۔ ہم لڑنے کے لیے ان علاقوں میں گئے جو آج انڈونیشیا کے علاقے ہیں، اور انڈونیشین حریت پسندوں کو لڑتے دیکھا تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک بار ہم نے 3 حریت پسند انڈونیشی مسلمانوں کو زندہ پکڑ لیا۔ کسی حریت پسند کو زندہ پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی اور پھرتی سے فوج کے نرخے سے نکل جاتے تھے۔ یہ 3 بھی اس طرح ہمارے قیدی بن گئے کہ زخمی تھے اور بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان میں ایک کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور دوسرے تو بالکل نوجوان تھے۔ ان کی عمر 18-19 سال ہوں گی۔ دونوں نہ صرف انڈونیشین زبان بولتے تھے، بلکہ تیسرا جوان جو ان سے بڑا تھا ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا۔ چونکہ انہیں میری پلاٹون نے پکڑا تھا، اس لیے مجھے ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع اور بہت وقت مل گیا۔ تیسرے انڈونیشی کے ساتھ میری بہت سی باتیں ہوئیں۔ میں اس کے چند ایک الفاظ پیش کرتا ہوں۔ تم ہم تینوں کو گولی مار دو، اس نے کہا۔ ہم تم سے یہ درخواست کبھی نہیں کریں گے کہ ہمارے زخموں کا علاج کرو اور ہمیں پانی پلا دو۔ ہم تینوں کے مر جانے سے ہماری جنگ آزادی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اپنی آزادی کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تم اگر مسلمان ہو تو تمہیں اسلامی غیرت کا نام و نشان بھی نہیں۔ تم اسلام کے دشمن کی دی ہوئی وردی پہن کر اور اس کی دی ہوئی تنخواہ پر اپنے عظیم مذہب کے خلاف لڑ رہے ہو۔
دیکھ لینا کہ تمہیں اس دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور مرنے کے بعد بھی۔ میں اس کے یہ چند الفاظ بڑے ہی مختصر کر کے سنا رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ اس کی ساری بات کا لب لباب ہی یہ تھا۔ اس کی بات کا میرے دل پر بہت اثر ہوا، اور مختصر یہ کہ اس نے مجھ میں غیرت بیدار کر دی اور یاد دلایا کہ میں مسلمان ہوں، اور انگریزوں کے کلچر کے مقابلے میں میرا کلچر بہت ہی بڑا اور بلند اور عظیم ہے، اور یہ اللہ کو عزیز ہے۔ ان تینوں کو شاید یہ توقع تھی کہ ہمارے ہاں ان کے زخموں کا علاج نہیں ہوگا اور انہیں اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے انہیں فوری طور پر پیچھے ہسپتال بھیج دیا۔ انہیں ایسا کوئی غم نہ تھا کہ ان کے زخموں سے خون بہتا رہے گا اور وہ اس سے مر جائیں گے۔ وہ خوش تھے کہ اپنے ملک پر قربان ہو رہے ہیں۔ وہ تو چلے گئے، لیکن میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئے ہیں اور ہمیشہ میرے دل میں ہی رہیں گے۔ 8-10 دن بعد کی بات ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس سے اطلاع ملی کہ فلاں جگہ انڈونیشی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں سے 2 یا 3 مختلف سمتوں کو ایڈوانس کر کے کوئی بڑی تباہ کن کارروائی کریں گے۔ ان کے اس اجتماع کی تعداد 100 سے 150 تک بتائی گئی تھی۔ ہمیں یہ مشن دیا گیا کہ اس اجتماع پر حملہ کرنا اور ان سب کو وہیں ختم کرنا تھا۔ ہمارے بیشتر مشن ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے ہمیں بریفنگ دی اور ہم اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم اپنے ٹارگٹ سے خاصی دور تھے کہ ایک طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جو بڑھتی گئیں، اور پھر مشین گنیں بھی فائر کرنے لگیں اور گرنیڈ بھی پھٹنے لگے۔ معلوم ہوا کہ انڈونیشیوں نے ہمارے بائیں طرف والی کمپنی پر حملہ کر دیا ہے۔ ہمیں نیا حکم جو ملا تھا وہ یہ تھا کہ ان انڈونیشی حملہ آوروں کو گھیرے میں لینا ہے۔ میری کمپنی نئے آرڈر کے مطابق اس طرف جانے لگی تو میری کمپنی پر بھی عقب سے اور دائیں بائیں سے حملہ ہو گیا، اور ہماری ساری ترتیب تہو بالا ہو گئی، اور وہیں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دن کے 2 بج گئے۔ اس وقت تک مجھے اپنی پلاٹون کی جو رپورٹ ملی تھی اس کے مطابق میرے 7 جوان مارے گئے، 13 یا 14 بری طرح زخمی ہو گئے، اور میرے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ میری پلاٹون بری طرح بکھر گئی تھی، یہاں تک کہ میرے کنٹرول سے ہی باہر نکل گئی۔ اس وقت میں ایسے دشوار گزار علاقے میں تھا جس میں کھڈ اور ٹیلے تھے اور جنگل گھنا تھا، کہیں کہیں کچھ دلدل سی بھی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا تو میں نے محسوس کیا جیسے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا۔ میں اپنی پوزیشن سے اٹھ کر چل پڑا کہ دیکھوں میں کہاں ہوں اور کس صورتحال میں ہوں۔ ایک جگہ اپنے 2 جوانوں کی لاش دیکھی، ان کے سوا اور کوئی بھی نظر نہ آیا۔ زمین کے خد و خال ایسے تھے کہ میں سیدھا اور تیز نہیں چل سکتا تھا۔ قدم قدم پر کھڑے ٹیلے مجھے دائیں بائیں مڑنے پر مجبور کر رہے تھے، اور میں بڑھتا مڑتا جا رہا تھا کہ ایک انڈونیشین عورت کی لاش نظر آئی۔ وہ اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے سر پر چوڑا رومال تو بندھا ہوا تھا، لیکن سنانا بال ایک طرف سے باہر آئے ہوئے تھے۔ اس نے پتلون پہن رکھی تھی جو خون سے لال ہو گئی تھی۔ مجھے وہ مری ہوئی لگتی تھی، لیکن اس کے اوپر جھک کر سیدھا کیا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے غور سے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے بڑے غصیلے انداز میں اپنی زبان میں کچھ بولنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں زمین پر پھیرنے لگی۔ وہ اپنی رائفل ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی رائفل نہیں تھی، ٹامی گن تھی جو اس کے سر کی طرف ذرا دور پڑی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ مجھے وہ اپنا دشمن سمجھ کر سخت غصے میں ہے۔ میں نے انگلی آسمان کی طرف کر کے 3 بار کہا، اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ پڑھی، اور پھر کلمہ پڑھا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مسلمان مسلمان۔ وہ یقیناً سمجھ رہی ہوگی کہ میں اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ دانت پیس پیس کر بولتی تھی، ادھر ادھر اپنا ٹامی گن دیکھ رہی تھی، لیکن گن اس کی پیٹھ کے پیچھے پڑی تھی۔ میں نے لپک کر گن اٹھائی اور اسے دے دی۔ میں چونکہ آفیسر تھا اس لیے میرے پاس ریوالور تھا، جو نکال کر اس کی گود میں رکھ دیا اور گولیوں کی بیلٹ بھی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ اب وہ مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی زخمی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اور یہ اشارہ بھی کیا کہ میں یہ زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ بھی نہ کیا
میں نے اپنا فوجی بیگ سے فیلڈ پٹی نکالی۔ ہمیں محاذوں پر فیلڈ پٹی کے ساتھ فرسٹ ایڈ کے لیے کچھ دوائیں بھی دی جاتی تھیں۔ میں نے یہ دوائیاں بھی نکال لیں اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی پینٹ ران سے اس طرح پھٹی ہوئی تھی کہ اس میں 3 سوراخ تھے۔ میں نے ان سوراخوں کو پہچان لیا، یہاں سے گولیاں گزری تھیں۔ اس نے اب ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی۔ میں نے اپنے بیگ سے چاقو نکالا اور جہاں پینٹ پر سوراخ تھے وہاں سے پینٹ پھاڑ ڈالی۔ اس نے زخم پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا لیکن خون رس رہا تھا۔ میں نے وہ کپڑا کھول دیا۔ اس کی ران میں تقریباً ایک ہی جگہ 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں اور یہ گولیاں یقیناً مشین گن سے فائر ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے زخموں پر پاؤڈر چھڑکا اور اس پر ایک پیڈ رکھ کر فیلڈ پٹی کس کر باندھ دی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اسے پیاس بھی ضرور لگی ہوگی۔ میں نے پانی کی اپنی بوتل کھول کر اسے دی۔ وہ اتنی پیاسی تھی کہ ایک ہی سانس میں آدھی بوتل پی گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے مطمئن تو نظر آئی لیکن پریشان اب بھی بہت تھی۔ میں نے کیمپ کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا کہ وہ مطمئن رہے، میں اسے اٹھا کر اس کے ٹھکانے پر لے جاؤں گا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کس عمر کی اور کس قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر پورے 18 سال بھی نہیں تھی۔ وہ بالکل نوجوان تھی اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل گلابی اور بے حد گورا تھا، نقوش، پرکشش اور قد بھی نہایت موزوں تھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور اس نے بھی اپنا نام مریم عمر بتایا۔ میں نے مریم سے اشارے سے پوچھا کہ اس کا ٹھکانہ کس طرف ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے کندھے پر ڈالا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ مختصر یہ کہ 2 پونے 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شام پڑے میں ایک گھروں کی بستی میں پہنچا۔ 2-3 گھروں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ مریم نے میری پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور میں رک گیا۔ پھر مریم نے منہ سے زور زور سے کسی کو پکارنا شروع کر دیا اور فوراً ہی کئی دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک آدمی تھے جنہوں نے مریم کو میرے کندھے سے اتارا اور اٹھا کر بستی میں لے گئے۔ 2 آدمی میرے پاس بھی آئے، مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم ایک جھکی نما مکان کے ایک کمرے میں جا بیٹھے۔ مریم کو چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا۔ وہ آدمی بڑی تیز آواز میں آپس میں بولنے لگے اور ایک آدمی دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ مریم نے بار بار میری طرف اشارہ کیا اور ظاہر تھا کہ وہ انہیں یہی بتا رہی تھی کہ میں اسے کس طرح اٹھا کر لایا ہوں۔ یہ آدمی مجھے احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور دونوں آگے بڑھ کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ مریم نے انہیں کچھ اور کہا تو ایک آدمی بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے لیے اور مریم کے لیے کھانا آ گیا۔ یہ ابلے ہوئے چاول تھے اور ساتھ شوربے والی مچھلی تھی۔ بھوک سے بڑا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے پلیٹ صاف کر ڈالی۔ مریم نے بھی یہ کھانا کھا لیا۔ ان لوگوں کے ہاں بڑے اچھے انتظامات تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک معزز صورت بڑے اچھے لباس میں ملبوس ایک انڈونیشی آ گیا جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور اس کے ساتھ 2 اور انڈونیشی تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ ہم دوسرے کمرے میں جا بیٹھے اور ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اتنے میں 3-4 آدمی اور آ گئے اور ان میں سے 2 35-40 سالہ عمر کے تھے۔ وہ اردو بول سکتے تھے۔ اس سے میرے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گیا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈین آرمی کے کئی ایک مسلمان فوجی ان کے پاس آ گئے ہیں جن میں کیپٹن اور میجر رینک کے افسر بھی ہیں۔ میری تھکن کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور میں بوٹ جرابیں اتار کر لیٹا اور پھر مجھے دنیا کی ہوش نہ رہی۔ اگلے روز میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ میں نے سب سے پہلے مریم کی خبر پوچھی۔ بتایا گیا کہ اس کی مرہم پٹی تسلی بخش ہو گئی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹانگ کی ہڈی بالکل محفوظ رہی تھی۔ اسے دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا تاکہ خون کی کمی جلد پوری ہو جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہروں گا بلکہ مجھے اس علاقے کے جنگی ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے گا۔ میں وہاں 4 دن رکا رہا۔ ان 4 دنوں میں مریم عمر کے زخموں کی حالت خاصی اچھی ہو گئی تھی۔ اس کے والدین آ گئے تھے اور جس طرح انہوں نے میری بلائیں لیں اور جو پیار مجھے دیا اس سے مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا اور میں اپنے آپ کو انہی میں سے سمجھنے لگا اور یہ بھی جیسے ان کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ ہو۔ 5ویں دن مجھے وہاں سے رخصت ہونا تھا۔ 2 آدمی میرے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے میرا ریوالور اور گولیاں مجھے دے دیں۔
میں مریم کے پاس گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے کہا کہ اب اتنی جلدی اگلی ملاقات ممکن نہیں ہوگی، لیکن ملیں گے ضرور، اور اسے معلوم ہوتا رہے گا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے بڑی دور جنگی ہیڈ کوارٹر میں لے جایا گیا اور میں نے ان کے ساتھ کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں مریم عمر کے ساتھ میری 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے اچھی خاصی جذباتی تھی۔ یہ سال گزر گیا تو ہمیں خبر ملی کہ پاکستان ماریز وجود میں آ گیا ہے اور انگریز چلے گئے ہیں۔ میں پاکستانی علاقے کا ہی رہنے والا تھا، اس لیے مجھے تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ اب میں ایک آزاد قوم کا فرد تھا۔ میں اب وطن واپس جانے کے لیے بےتاب ہونے لگا تھا، لیکن یہ خیال بھی آتا تھا کہ انڈونیشی حریت پسندوں کا ساتھ ان کی فتح تک نہیں چھوڑوں گا۔ 1948 کا سال آدھا گزر گیا تو مجھے اس علاقے میں بھیج دیا گیا جہاں مریم عمر کا گھر تھا۔ اسی دوران ایک جنگی کارروائی کے دوران میں زخمی ہو گیا تو مریم کا باپ فوراً اس جگہ پہنچا جہاں مجھے مرہم پٹی کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا کہ صحت یاب ہونے تک میں اس کے گھر رہوں گا۔ اس دوران مریم میری نرسنگ کرتی رہی اور وہ کسی بھی مشن پر نہ گئی۔ 15-16 دنوں تک میرے زخم مل گئے۔ میں نے انڈونیشی زبان بولنی سیکھ لی تھی اور اب میں روانی سے یہ زبان بول لیتا تھا۔ جب میں صحت یاب ہو کر مریم کے گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگا تو مریم کے باپ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میری تعریفیں کرنے کے بعد کہا، میری ایک خواہش پوری کر دو۔ اور یہ خواہش مریم کی بھی ہے اور اس کی ماں کی بھی۔ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مریم کے ساتھ شادی کر لو۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے مایوس نہ کرنا۔ اس نے تو میرے دل کی بات کہتی تھی، لیکن میں اپنی یہ خواہش صرف اس لیے زبان پر نہ لایا تھا کہ یہ وقت بیاہ شادی کا نہیں بلکہ مننے ماننے کا ہے۔ لیکن اس کے باپ نے صاف کہا کہ زندگی اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں، میں اپنے اس فرض سے جلدی فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ اگلے روز مریم کا باپ اس فرض سے فارغ ہو گیا۔ چند ایک آدمیوں کو مدعو کیا گیا تھا اور بستی کی مسجد کے امام نے نقاب پڑھا دیا۔ شادی کے بعد میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگا اور اس طرح 1 سال گزر گیا اور 1949 کا سال شروع ہوا اور ابتدا میں ہی یہ مجدہ جاں فضا سننے کو ملا کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا ہے۔ آزادی ملی تو میں نے اپنے وطن یعنی کہ پاکستان آنے کا انتظام کیا اور مریم کے ساتھ اپنے ملک پاکستان آ گیا۔ میں جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو جس کسی نے بھی مجھے دیکھا اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کے چہرے پر کچھ خوف کا سا تاثر آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ فوج کی طرف سے انہیں میری یہ اطلاع دی گئی تھی کہ میں لاپتہ ہو گیا ہوں اور یقین یہ ہے کہ میں مارا گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ گھر والوں نے تو میرا ماتم کر لیا تھا۔ میری اپنی ماں نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی چیخ نکل جائے گی۔ میں لپک کر اس کے گلے لگ گیا۔ پھر مریم کا میں نے تعارف کرایا۔ میری ماں اور بہنوں نے تو مریم کو انڈونیشیا کا تحفہ سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھایا۔ انہیں دراصل خوشی تو یہ تھی کہ میں زندہ پاکستان واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے تو میری 3 برسیاں بھی کٹ ڈالی تھیں۔ میرے آنے کی خبر بڑی تیزی سے پوری آبادی میں پھیل گئی اور لوگ ہجوم کر کر کے آنے لگے۔ میرے والدین پر انہوں نے مبارکباد کا مے برسا دیا۔ میں نے مریم عمر کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس کے اور ہمارے کلچر میں بہت ہی فرق ہے اور اسے بڑی تیزی سے ہمارے کلچر کو اپنانا ہوگا۔ میرے اس معاملے میں ایک معجزہ اور ہوا۔ میں GHQ گیا اور وہاں بتایا کہ میں انڈین آرمی میں لیفٹیننٹ تھا اور کس طرح برما فرنٹ سے آگے انڈونیشیا کے جزیروں میں گیا اور وہاں سے بھاگ کر انڈونیشی مسلمانوں سے جا ملا تھا۔ میری درخواست یہ تھی کہ مجھے اسی عہدے پر یعنی کپتان کے عہدے پر ہی فوج میں لے لیا جائے اور مجھے فوج میں لے لیا گیا۔ اپنے پرائے سب خوش تھے کہ میں واپس آ گیا ہوں، لیکن اپنے خون کے رشتے کے 2 انسان ایسے تھے جنہوں نے میرے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا اور یہ تھے میرے تایا جان اور ان کی بیگم صاحبہ۔ انہیں میرے واپس آنے کی تو خوشی تھی، لیکن میرے ساتھ انڈونیشیا کی بیوی دیکھ کر وہ بہت ہی رنجیدہ اور ناراض ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ میرے تایا کی ایک بیٹی تھی جو وہ مجھے دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، بلکہ یہ ان کا فیصلہ تھا جو انہوں نے میرے والدین کو سنا دیا تھا اور میرے والدین نے رسمی طور پر یا دلی طور پر ان کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن میں انڈونیشیا سے بیوی لے آیا
میری تائزاد مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ میں جب کمیشن لے کر ریجمنٹ میں گیا تو اس وقت اس کی عمر کم تھی۔ پھر میں فرنٹ پر چلا گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ لڑکی جوان ہو گئی تھی اور فوج نے بھی اطلاع دے دی تھی کہ میں لاپتہ ہوں اور شاید مارا گیا ہوں۔ اس صورت میں میرے تایا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں اور بیاہ دیتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ تھی میرے تایا جان بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ رشتے برادری والے ایسے گھر کی لڑکی پر تو مرتے ہیں اور اسے بہو بنانے کے لیے جتن کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جہیز بہت ہی ملنے کی توقع ہوتی ہے، لیکن برادری کا کوئی گھر تایا کی لڑکی کے رشتے کا طلبگار نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے تایا جان کوئی نیک نام انسان نہیں تھے۔ انہوں نے باقاعدہ کنڈے پالے ہوئے تھے اور وہ عورتوں کے شکاری تھے، اور ان کے گھر کا ماحول کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہماری برادری کا ہر گھر شریف گھر تھا، کوئی بھی گھرانہ اپنے آپ کو داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح میری تائزاد کی شادی ٹلتی گئی اور میں زندہ واپس آ گیا۔ میرے یہ تایا جان بڑی باروب شخصیت والے تھے، لیکن اس روب میں عزت و وقار نہیں تھا۔ ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے حکم دے رہے ہوں اور ہر ایک کا فرض ہے کہ ان کا حکم بجا لائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرے تایا جان کی یہ باتیں سن کر حیران نہیں ہوئے ہوں گے۔ رشتے ناطے کے معاملے میں ہمارے ملک کے امیر اور غریب، عقل مند اور احمق، چھوٹے اور بڑے ایک ہی ذہنیت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ رشتوں کے لین دین پر خاندانی عداوتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے تایا جان تو خاص طور پر گھٹیا ذہنیت کے آدمی تھے۔ انہوں نے میری اور میری بیوی کی کردار کشی شروع کر دی۔ ان کے پاس غنڈے بدماش تو تھے ہی، ان غنڈوں کے زیر اثر عورتیں تھیں، اور ان عورتوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں جس لڑکی کو بیوی بنا کر انڈونیشیا سے لایا ہوں وہ وہاں کی طوائف ہے اور کسی بھی روز ہمارے گھر کا صفایا کر کے لاپتہ ہو جائے گی۔ میری ماں اور بہنوں تک من گھڑت قصے پہنچائے گئے۔ میں اپنی بٹالین کے ساتھ کوہاٹ میں تھا۔ مریم کو تھوڑے عرصے ہی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میرے فوجی دوستوں نے اس کے حسن کی اور کردار کی بہت ہی تعریف کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مریم کمانڈو اور گوریلا آپریشن کی ماہر ہے۔ اس سے میرے بٹالین کے افسروں میں اس کی اور ہی زیادہ عزت پیدا ہو گئی۔ میری ماں ایسی بیمار پڑی کہ مجھے مریم کو گھر بھیجنا پڑا۔ میرے والد نے مجھے خط لکھا جس میں انہوں نے میرے تایا جان کی پروپیگنڈا مہم کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا۔ میں تو یہ پڑھ کر ہی آگ بگولا ہو گیا اور 3 دن کی چھٹی لے کر گھر گیا۔ تایا جان سے ملا اور انہیں کہا کہ میں زیادہ بحث مباحثہ کرنے نہیں آیا، صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بیوی کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں، ورنہ میرا جوابی حملہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے توقع تھی کہ تایا جان بھڑک اٹھیں گے اور دھمکی کا جواب دھمکی سے دیں گے، لیکن انہوں نے بڑے پیار سے نصیحت شروع کر دی۔ مجھے شک ہے کہ تم یہ ساری باتیں غلط سمجھ رہے ہو۔ تایا جان نے کہا، یہ صحیح ہے کہ میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ میری بیٹی تمہارے خاندان کی فرد بنے، لیکن میری دلچسپی اور ہمدردی صرف اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ میری باتوں کو تم پروپیگنڈا کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے متعلق یہ باتیں بڑے قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں۔ تم نادان ہو، تم پر جذبات غالب ہیں اور تم پر اس حسین لڑکی کا جادو چل گیا ہے۔ ہوش میں آؤ بیٹا اور حقیقت دیکھو۔ میں نے اپنا فیصلہ دو ٹوک انداز میں سنا دیا کہ دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں مریم کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اگر یہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو پھر میں ان کی بیٹی کے متعلق سوچوں گا۔ تایا صاحب چاہتے تھے کہ میں ابھی فیصلہ کروں اور انہیں بتا دوں کہ میں اس بیوی کو چھوڑ رہا ہوں اور ان کی بیٹی کو گھر لا رہا ہوں۔ میرے تایا جان کے ہونٹوں پر ہر وقت تبسم سا رہتا تھا اور یہ تبسم بڑا ہی خطرناک تھا۔ تایا جان دھمکی کی زبان میں بات نہیں کیا کرتے تھے، نہ انہوں نے کبھی بڑک ماری تھی۔ وہ جو کہتے تھے وہ کر گزرتے تھے، بلکہ وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور تھے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ تایا صاحب نے ان پر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ وہ اس مشکوک چال چلن کی لڑکی کو ادھر ادھر کر دیں اور ان کی بیٹی کو بیاہ لائیں۔ میرے والد نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ ایک پردیسی لڑکی کے ساتھ وہ ایسا سلوک کبھی نہیں کریں گے اور نہ اپنے بیٹے کو کرنے دیں گے۔ یہ دراصل میرے تایا صاحب کی نفسیات تھی۔ وہ اپنی بات منوایا کرتے تھے اور ان کے منہ سے جو بات نکل جاتی وہ اسے ہر قیمت پر پورا کر کے رہتے تھے۔ پھر بھی مجھے گمان تک نہ تھا کہ وہ اتنی سنگین کارروائی کریں گے جو انہوں نے بعد میں کی۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے بہتر داماد مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو
میرے ساتھ ہی بیائیں گے۔ مریم نے ہماری زبان سیکھنی شروع کر دی تھی اور ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف کیسا طوفان اٹھ رہا ہے۔ طبعاً وہ ملنسار تھی۔ میری ماں اور بہنیں کشادہ ظرف اور میل جول رکھنے کی عادی تھیں، یعنی اچھی خاصی سوشل تھیں۔ مریم کو انہوں نے ادھر ادھر جانے سے کبھی نہ روکا اور مریم نے کبھی ایسا نہ کیا کہ میری ماں کی اجازت لیے بغیر کسی کے ہاں چلی جاتی۔ میری ماں اور بہنوں نے خود اسے ساتھ لے جا کر 4-5 کوٹھیوں میں خواتین سے متعارف کرایا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ مریم جہاں بھی گئی وہاں اچھا تاثر پیدا کر لیا۔ میں 3 دنوں کی چھٹی کے بعد واپس اپنی بٹالین میں چلا گیا۔ میں گھر والوں سے کہہ آیا تھا کہ تایا جان کی طرف سے کوئی اوچھی بات یا حرکت ہو تو مجھے فوراً اطلاع دیں۔ میری کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے والد بڑے جابر قسم کے آدمی تھے، بڑے پیچیدہ حالات کو بھی لگام ڈال لیا کرتے تھے، لیکن تایا جان کی طرح اوچھی حرکتیں کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں تھے۔ میرا چھوٹا بھائی 3rd ایئر میں پڑھتا تھا، بوقت ضرورت وہ غنڈہ گردی تک کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح مجھے گھر کا کوئی غم نہ تھا، پھر بھی میں بے خبر اور بے غم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ایک روز میرے ایک دوست کا خط آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اپنے تایا سے ہوشیار رہنا، معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی انتہائی کارروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ دوست نے یہ بھی لکھا کہ میرے تایا صاحب اپنی جس بیٹی کو میرے گھر میں آباد کرنے کے جتن کر رہے ہیں وہ کسی اور کو چاہتی ہے اور یہی خفیہ معاملہ ہے۔ اس دوست نے یہاں تک لکھا تھا کہ میں اگر اس تایازاد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو بھی جاؤں تو حیران کن نہیں ہوگا کہ یہ لڑکی شادی سے صاف انکار کر دے۔ دوست نے بڑی سختی سے لکھا تھا کہ میں یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھوں۔ اس خط کے 14-15 دنوں بعد میرے چھوٹے بھائی کا خط ملا۔ اس نے ایسی خبر لکھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس میں حیرت بھی تھی اور کچھ خوشی کی آمیزش بھی تھی۔ خبر یہ تھی کہ میری تایا ساتھ، جس کے رشتے نے ہمارے تایا صاحب کو ہمارا اور خصوصاً مریم کا دشمن بنا دیا تھا، وہ لاپتہ ہو گئی تھی اور پیچھے مختصر سی تحریر چھوڑ گئی جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے پسندیدہ رفیقہ حیات کے ساتھ جا رہی ہے اور اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں خوش اس لیے ہوا کہ جو لڑکی اس عداوت اور فتنے کا باعث تھی وہ اپنی راہ لگ گئی ہے اور اب تایا جان کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر مریم کی تھی کہ وہ بدنام نہ ہو جائے اور یہ نہ کہے کہ ہم کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ تو میں نے کئی بار سوچا تھا کہ مریم اس قوم کی بیٹی تھی جس نے اسلام کے نام پر مردانہ وار جہاد کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ تھے کہ چھوٹی سی بات پر دین و ایمان کو ہی بھول گئے تھے۔ 5-6 دنوں بعد محترم والد کا خط ملا جو پریشان کن تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے تایا صاحب نے ہم پر یعنی میرے والد پر اور بھائی پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی بیٹی کو ہم نے غائب کیا ہے اور تایا صاحب اپنی بیٹی کی تحریر کو چھپا رہے ہیں۔ میرے دوست کو اپنی ماں سے پتہ چلا تھا کہ میری تایا ساتھ رکا چھوڑ گئی ہے۔ اس دوست نے میرے بھائی کو بتایا تھا اور بھائی نے مجھے خط میں لکھا تھا۔ میں جان گیا کہ تایا جان خفت مٹانے کی خاطر میرے والد کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ غصہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کو قبول نہیں کیا اور بیٹی بھاگ نکلی۔ اگر ہم اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے آتے تو آج اسے اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ محترم والد کے خط سے معلوم ہوا کہ تایا جان دھمکیاں دینے پر اترے ہوئے ہیں اور ان کے ملنے والوں میں سے کسی نے خبردار کیا ہے کہ اس شخص سے ہوشیار رہنا۔ محترم والد نے مجھے تسلی دی تھی کہ میں زیادہ پریشان نہ ہوں اور وہ اس صورتحال کو سنبھال لیں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں پریشان نہ ہوتا؟ بہرحال اپنا ملک قانون کے لحاظ سے کوئی ایسا گیا گزرا بھی نہیں کہ جس کے دل میں جو آئے وہ کر گزرے۔ 7-8 دنوں بعد محترم والدہ کا فون آیا۔ مجھے جب اطلاع ملی کہ میرے والد کا فون ہے تو میں یہ سن کر ہی گھبرا گیا۔ فون کا مطلب یہ تھا کہ خبر خیریت کی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے آفس سے باہر کچھ دور تھا، دوڑتا ہوا آفس آیا۔ والد نے یہ اطلاع دی کہ مریم لاپتہ ہو گئی ہے۔ آپ یقیناً تصور میں لا سکتے ہوں گے کہ میری جذباتی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ مجھے ایک ہی خیال آیا کہ یہ اپنے تایا صاحب کی کارستانی ہے جو انہوں نے اپنے جرائم پیشہ غنڈوں سے کروائی ہے۔ میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل تبریز کو بتایا۔ اس کی کچھ بیک گراؤنڈ تو انہیں معلوم تھی، باقی اس روز بتائی اور کہا کہ مجھے زیادہ دنوں کی چھٹی دے دیں۔ کرنل تبریز صاحب نے بھی اسی شک کا اظہار کیا کہ یہ جرم تمہارے تایا نے کیا ہے
انہوں نے مجھے 10 دنوں کی چھٹی دیتی، اس سے زیادہ چھٹی ممکن نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ انڈین وزیر اعظم پنڈت نہرو کے تیور بدلے ہوئے تھے اور اس نے اپنی فوج کے 2 ڈویژن پاکستان کی سرحد کے قریب بھیج دیے تھے۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ مریم کو رات کے وقت گھر سے نہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ دن کے 10 ساڑھے 10 بجے ہوں گے کہ مریم میری والدہ کو بتا کر گھر سے نکلی کہ وہ اپنی فلاں دوست کے گھر جا رہی ہے۔ مریم گھر سے زیادہ 1 گھنٹہ غیر حاضر رہتی اور واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس روز 3 گھنٹے گزر گئے تو میری ماں نے نوکرانی کو بھیجا۔ اس گھر سے پتہ چلا کہ مریم وہاں گئی ہی نہیں۔ نوکرانی کا یہ جواب سن کر ماں نے نوکرانی کو 3-4 گھر بتائے جہاں مریم اکثر جایا کرتی تھی۔ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ مریم یہاں نہیں آئی۔ شام ہو گئی، اب یقین ہو گیا کہ مریم کو غائب کر دیا گیا ہے اور یہ کام تایا صاحب کا ہے۔ والد تایا کے ہاں گئے اور صاف الفاظ میں اسے بتایا کہ لڑکی کو اس نے غائب کرایا ہے اور بہتر ہے کہ وہ لڑکی واپس کر دے ورنہ نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ او بغیر تو تایا جان نے کہا، میں شروع سے تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی مشکوک ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کیا کر بیٹھے۔ اس نے اپنا کوئی آشنا بنا لیا ہوگا اور اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ گھر جا کر دیکھو وہ کتنا مال اڑا لے گئی ہے۔ میری بہو تمہاری بیٹی جیسی نہیں تھی، والد نے تایا سے کہا۔ وہ تمہارے گھر سے اپنے آشنا کے ساتھ چلی بھی گئی ہے اور مال بھی اڑا لے گئی ہے۔ مریم خاندانی لڑکی ہے، میں دیکھ آیا ہوں، گھر سے 1 پیسہ بھی نہیں گیا۔ تم میرے بڑے بھائی ہو، لیکن اب مجھ سے عزت اور احترام کی توقع نہ رکھو۔ میں اب جو کارروائی کرنا چاہوں گا کروں گا اور اپنے بیٹوں کو کھلی چھٹی دے دوں گا کہ وہ جس طرح چاہیں تمہارا دماغ ٹھکانے لے آئیں۔ ظاہر ہے تایا چپ نہیں رہا ہوگا، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور بات بڑھ گئی۔ محترم والد نے مجھے بتایا کہ تایا نے انہیں کہا کہ ایک مشکوک چال چلن کی لڑکی کے بدلے تم بڑے بھائی کی بے عزتی کر رہے ہو۔ والد نے کہا کہ میں ایسے بڑے بھائی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ محترم والد اور میری ماں نے کسی ایسے ہی شک کی بنا پر زیورات اور گھر میں رکھی ہوئی رقم دیکھ لی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ والد تایا کے گھر سے اٹھے اور تھانے چلے گئے۔ مریم کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی گئی اور تایا کے خلاف پکا شک لکھوا دیا اور تھانے دار کو اس کی پوری بیک گراؤنڈ سنائی۔ تھانے دار نے دیکھا کہ یہ تو 2 معزز گھرانوں کا معاملہ ہے، تو اس نے تایا کو والد کی موجودگی میں بلا لیا اور انہیں کہا کہ وہ اپنے خاندانوں کی عزت کا پاس کریں اور تایا خاموشی سے لڑکی واپس دے دے۔ تایا نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تھانے دار کے سامنے مشکل یہ تھی کہ تایا صاحب کے خلاف ذرا سی بھی شہادت نہیں تھی جس پر وہ تایا کو مشتبہ بنا کر تھانے میں بٹھا لیتا۔ اتنے میں پہنچ گیا اور سیدھا تھانے گیا۔ تھانے دار کو پتہ چلا کہ میں پاک فوج کا افسر ہوں تو اس نے بہت عزت کی۔ ویسے بھی ابھی پولیس میں آج والی دھاندلی اور فرائض سے کوتاہی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تھانے دار نے کہا کہ لڑکی کو تایا نے خود اغوا نہیں کیا ہوگا بلکہ اپنے غنڈوں سے کروایا ہوگا۔ تھانے دار نے بتایا کہ اس نے اپنے مخبران غنڈوں کے پیچھے لگا دیے ہیں اور غنڈوں کو تھانے بلا کر یہیں رکھے گا اور ان کی ہڈی پسلی ایک کر کے راز کی باتیں معلوم کر لے گا۔ تھانے دار نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھا دیا، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے تایا صاحب ہر کھیل کھیلنا جانتے تھے اور اثر و رسوخ کے استعمال میں خاصی مہارت رکھتے تھے اور اپنی منوانے کے لیے بالائی افسروں کی جوتیاں چاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ دن بہ دن گزرتے جا رہے تھے اور مریم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ تھانے جاتے تو تھانے دار اپنی کارگزاری سنا دیتا اور ساتھ ہی یہ یقین دلاتا کہ لڑکی مل جائے گی۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ مریم کو تایا نے قتل ہی نہ کرا دیا ہو۔ تایا کے ساتھ تو ہماری بول چال ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ اتنا ڈھیٹ آدمی تھا کہ 2 مرتبہ ہمارے گھر آیا اور اس طرح مریم کی خبر پوچھی جیسے اصل درد تو اس کے سینے میں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اور زیادہ گالیاں دے لو لیکن لڑکی تمہارے منہ پر کالک مل کر غائب ہو گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سراغ لگا لیں گے۔ میرے والد نے اور میں نے بھی تایا سے کہہ دیا کہ اب وہ ہمارے گھر آنے کی جرت نہ کرے، اللہ کو منظور ہوا تو سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں کہتا تھا کہ مریم نے اللہ کے نام پر جو جہاد کیا تھا اس کا اللہ اسے یہ اجر نہیں دے گا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اللہ مریم کو آگ کے شعلوں سے بھی زندہ نکال لے گا۔ میں تو گناہ گار تھا ہی، مریم فرشتہ سیرت لڑکی تھی۔ میری چھٹی ختم ہو گئی
تفتیش وہیں تھی جہاں پہلے روز تھی۔ مجھے پورا شک تھا کہ طاہر کا اثر و رسوخ کام کر رہا ہے۔ میں نے اپنے CPO کرنل تبریز سے بات کی اور کہا کہ تفتیش کرنے والے تھانے دار پر فوج کا دباؤ ڈالا جائے۔ کرنل تبریز صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ بریگیڈیئر سے بات کرے گا، جو انہوں نے کی بھی۔ بریگیڈیئر نے میرے شہر کے اس تھانے دار کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ وہ تفتیش اور تیز کرے، ورنہ کمانڈر ان چیف سے IG کو کہلوایا جائے گا اور یہ صورت تھانے دار کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تھانے دار نے بریگیڈیئر کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہے اور لڑکی کو برآمد کر لے گا۔ 25-26 روز گزر گئے، کوئی سراغ نہ ملا۔ کئی بار میں نے ارادہ کر لیا کہ ریوالور لے کر جاؤں اور طاہر کی کنپٹی پر نالی رکھ کر کہوں کہ بتاؤ مریم کہاں ہے، ورنہ ٹریکر دبا دوں گا، لیکن اس خیال سے چپ رہا کہ میں نے طاہر کو قتل کر دیا اور مریم مل گئی تو اس کے لیے زندگی جہنم بن جائے گی، کیونکہ میں قتل کے جرم میں پکڑا جاؤں گا۔ میری بٹالین کوہاٹ میں تھی۔ میرا ایک گہرا دوست، جس کا میں نام نہیں لکھوں گا، کراچی ایک کورس کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ بڑے امیر زمیندار خاندان کا بیٹا تھا۔ اس کی تنخواہ کا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں گئی۔ وہ گھر سے پیسے منگواتا رہتا تھا۔ اس کے والد کو اس کی تنخواہ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹا فوجی افسر بنے اور جرنیلی کے عہدے تک پہنچے۔ وہ اس وقت کیپٹن تھا اور بڑا ہی عیاش طبع تھا۔ اعلیٰ درجے کی طوائفوں کے ہاں جانا اس کی تفریح تھا۔ ایک روز اس کا فون آیا۔ اس نے اتنا ہی کہا، فوراً کراچی میرے پاس پہنچو، تمہاری مریم مل گئی ہے، اسے آزاد کروانا ہے۔ وہ فون پر پوری بات نہیں کر سکتا تھا اور اسے کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے CO صاحب کو بتایا، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ ابھی میں 10 دن کی چھٹی سے واپس آیا تھا اور اب پھر چھٹی لینا دستور کے خلاف تھا۔ کرنل صاحب نے ایک برائے نام ڈیوٹی پیدا کر لی اور مجھے کراچی بھیج دیا۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے لیے ہوئے میں کراچی جا پہنچا اور اس دوست سے ملا۔ اس نے بتایا کہ مریم کو اس نے کراچی کے مشہور و معروف عصمت فروشوں کے بازار میں دیکھا ہے اور اسے وہ ملا بھی ہے۔ یہ بازار نیپیر روڈ کے نام سے مشہور تھا۔ 1952 میں سرکاری طور پر بند کر دیا گیا تھا، لیکن میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت یہ اپنی پوری رونق پر تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرا دوست عیاش طبع نوجوان تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ جب کبھی وہ کراچی جاتا تھا تو اس بازار حسن میں ضرور جاتا تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ بازار میں گھوم کر اپنی پسند کی کسی طوائف کو دیکھتا تو اس کے ہاں جا بیٹھتا، بلکہ اس نے صرف ایک جگہ منتخب کر رکھی تھی۔ وہاں اسے اپنی پسند کا مال مل جاتا تھا اور وہ لوگ اس کی آؤ بھگت اس وجہ سے زیادہ کرتے تھے کہ پیسے دینے کے معاملے میں میرا دوست بڑا ہی فیاض تھا، اور یہ پیسے کا ہی تو کھیل ہوتا ہے۔ اب وہاں گیا تو اس کے مخصوص آدمی یعنی کہ ایجنٹ نے کہا کہ ایک نئی اور بالکل تازہ غیر ملکی لڑکی آئی ہے، لیکن ابھی وہ رواں نہیں ہوئی۔ اگر وہ خود اسے باتوں میں لا کر چلا لے تو اسے وہ لڑکی پیش کر دیتے ہیں۔ ایجنٹ نے مشکل یہ بتائی کہ وہ ہماری زبان ٹھیک طرح سے بول نہیں سکتی اور نہ ہی سمجھ سکتی۔ میرے دوست نے کہا کہ اسے لڑکی کے پاس الگ بٹھا دیں تو اسے امید ہے کہ وہ پتھر کو موم کر لے گا۔ ایجنٹ نے میرے دوست کو الگ کمرے میں بٹھا دیا اور کچھ دیر بعد وہ لڑکی اس کمرے میں داخل کی گئی۔ لڑکی کو دیکھ کر میرے دوست کا تو خون ایسا ابلا کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو اس ایجنٹ کا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ لڑکی مریم تھی۔ میرا یہ دوست مریم کو اتنی ہی اچھی طرح جانتا تھا جتنی اچھی طرح مجھے جانتا تھا، اور مریم بھی اسے جانتی تھی اور اسے معلوم تھا کہ وہ میرا بڑا ہی گہرا اور ہمراز دوست ہے۔ میرے دوست کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مریم خود ہی یعنی کہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، لیکن دوست کو یقین نہ آیا کیونکہ میرے گھر کی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی پاگل لڑکی ہی ایسا قدم اٹھا سکتی تھی۔ مریم کے چہرے پر میرے دوست نے اداسی اور مایوسی دیکھی۔ تم جاؤ، دوست نے ایجنٹ سے کہا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وسکی بھیجوں؟ ایجنٹ نے پوچھا، یا کچھ اور؟ تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، دوست نے کہا۔ ایجنٹ کمرے سے نکل گیا۔ یہ لوگ گاہک سے پیسے پہلے ہی وصول کر لیا کرتے ہیں، لیکن میرا دوست ان کا خاص گاہک تھا اور روپے پیسے لٹانے والا شہزادہ تھا۔ ایجنٹ کے نکلتے ہی دوست نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور مریم سے پوچھا کہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچی ہے۔ مریم بے قابو ہو کر رونا شروع کر چکی تھی۔ دوست نے اسے ایک بازو میں لے لیا اور اسے بہلانے لگا۔ مریم کی تو ہچکی بن گئی تھی۔ یہاں مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مریم اردو اچھی طرح بول نہیں سکتی تھی
کچھ کچھ سمجھ لیتی تھی اور کچھ اشاروں سے اور چند ایک الفاظ سے اپنی بات کہہ سکتی تھی۔ تم میری بہن ہو، دوست نے اسے کہا، پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی بھائی۔ پھر مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہن بہن۔ مریم نے اس طرح سر ہلایا جیسے وہ سمجھ گئی ہو۔ وہ بہن اور بھائی کے الفاظ سے واقف تھی۔ دوست اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اس دلال کو کوئی شک نہ ہونے دے، اور دوست دلال سے کہے گا کہ اس نے اس لڑکی کو چلا لیا ہے۔ یہ ایسی بات تھی جو مریم نہیں سمجھ سکتی تھی، پھر بھی اشاروں سے اور کچھ الفاظ سے دوست نے اپنا مدعا مریم کو سمجھا ہی دیا۔ مریم نے کچھ اشارے اور کچھ الفاظ اکٹھے کر کے جو بات بتانے کی کوشش کی، اس سے میرا دوست یہی سمجھ سکا کہ اسے کہیں سے زبردستی اٹھایا گیا تھا اور یہاں پہنچایا گیا ہے۔ صرف میں تھا جو مریم کی بات سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں انڈونیشی زبان اپنی مادری زبان کی طرح بولتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دوست نے ایجنٹ کو بلایا اور مریم کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ دوست نے ایجنٹ کو بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو چلا لیا ہے۔ پھر اس نے اس لڑکی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ آج وہ بہت جلدی میں ہے، 3-4 دنوں بعد پھر آئے گا اور خاصا وقت یہاں گزارے گا۔ اس نے ایجنٹ کو پیسے دیے جو حسب معمول خاصے زیادہ تھے۔ دوست نے ایجنٹ سے یہ بھی کہا کہ اس کے اگلے پھیرے تک اس لڑکی کو کسی گاہک کو پیش نہ کرے، ورنہ کچھ گڑبڑ کا خطرہ ہے۔ ایجنٹ شاید بات سمجھ گیا تھا۔ میرا دوست اس بازار کی زبان میں بات کر سکتا تھا۔ ایجنٹ نے یہی کہا کہ یہی اس کا مسئلہ ہے کہ یہ لڑکی چل نکلے۔ دوست نے اسے یقین دلایا کہ وہ لڑکی کی رگ پہچان گیا ہے اور وہ اسے رواں کر لے گا۔ ایجنٹ کو کیا پتا کہ یہ 1 گھنٹے اس کے کمرے میں طوائف اور گاہک نہیں بلکہ بہن بھائی بیٹھے رہے تھے۔ دوست نے وہاں سے اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی مجھے فون کیا۔ اتفاق سے میں اس وقت آفیسرز میس میں تھا۔ اپنے دوست کو ساتھ لے کر میں ملٹری پولیس کے بڑے آفیسر سے ملا جو ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اسے ساری بات سنائی اور پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنل نے کہا، وہاں چھاپا مارتے ہیں اور لڑکی کو برآمد کرتے ہیں۔ میں تو ان ایجنٹوں کو گولی مار دوں گا، لیکن مجھے اتنا اختیار حاصل نہیں۔ بہرحال آج ہی رات چھاپا مارا جائے گا، لیکن یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ لڑکی وہاں ہے یا نہیں۔ آپس میں تبادلہ خیالات کر کے ہم نے یہ پلان بنایا کہ آج رات میرا دوست وہاں کسٹمر کی حیثیت سے جائے گا۔ اس کے ساتھ ملٹری پولیس کا ایک جوان ہوگا، لیکن وہ وردی میں نہیں ہوگا۔ وہ ظاہر کرے گا کہ میرے دوست کا ملازم ہے۔ ملٹری پولیس کی باقاعدہ باوردی نفری اس جگہ سے دور کھڑی رہے گی۔ اس بازار میں ملٹری پولیس کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ہر رات ملٹری پولیس گشت پر وہاں جاتی تھی۔ ملٹری پولیس کے کرنل نے کہا کہ یہ کیس سول پولیس کے ہاں بھی درج ہونا چاہیے اور چھاپے میں سول پولیس بھی ساتھ ہو۔ شام کے بعد ہم سب وہاں چلے گئے۔ کرنل نے خود ہی تھانے رپورٹ لکھوائی اور ساتھ ہی تھانے دار کو بڑی سختی سے کہا کہ اگر ایسا ہوا کہ ان ایجنٹوں کو تم نے پہلے ہی خفیہ طور پر خبردار کر دیا تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ میرا دوست وہاں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ملٹری پولیس کا ایک جوان پرائیویٹ کپڑوں میں تھا۔ اس نے کرنل کو اطلاع دینی تھی کہ لڑکی موجود ہے۔ میرے دوست نے بعد میں سنایا کہ اس جوان کو ساتھ لے کر وہ اس ٹھکانے پر گیا اور وہاں بتایا کہ یہ اس کا نوکر ہے اور باہر بیٹھے گا۔ دوست نے اس جوان کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ ان ایجنٹوں کے پاس بیٹھ کر وہ یہ ظاہر کرے کہ میرا دوست نواب فیملی میں سے ہے اور ان کے ہاں دولت اڑتی ہی رہتی ہے۔ دوست اس کمرے میں چلا گیا جو کسٹمر کے لیے مخصوص تھا۔ ادھر سے مریم آ گئی۔ ایجنٹ باہر نکل گیا۔ 10-15 منٹ بعد دوست باہر نکلا اور ملٹری پولیس کے جوان سے کہا، جاؤ اور ڈرائیور سے کہنا کہ پیٹرول بھی ڈلوا لے اور دوسرا کام بھی کرائے۔ ملٹری پولیس کا جوان اشارہ سمجھ گیا۔ یہی اشارہ مقرر کیا گیا تھا۔ ایجنٹ اور زیادہ مروب ہوئے کیونکہ اس زمانے میں گاڑی کسی بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ جوان نے جا کر اپنے کرنل کو اطلاع دی کہ لڑکی موجود ہے، فوراً آ جائیں۔ ملٹری پولیس اور سول پولیس چل پڑی اور ایجنٹوں کو بے خبری میں جا لیا۔ مریم نے مجھے دیکھا تو دوڑ کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ رو رو کر اس کی ہچکی بند گئی۔ وہاں 2 ایجنٹ تھے اور ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ان تینوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ سول پولیس نے اپنے قاعدے قانون کے مطابق 2 گواہ بلا کر ان کی موجودگی میں مریم کو برآمد کیا
اور ان سب کو تھانے لے گئے۔ ملٹری پولیس اور سول پولیس کی کارروائیوں کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم یہاں تک کس طرح پہنچی تھی۔ اب وہ اپنی زبان میں بیان دے سکتی تھی کیونکہ میں اس کی زبان سمجھتا تھا۔ اس کا بیان مختصراً یوں تھا کہ ایک عورت نے اسے گھر میں آ کر کہا تھا کہ اس کی فلاں دوست اسے بلا رہی ہے۔ مریم میری ماں کو یہ بتا کر چلی گئی کہ وہ اپنی فلاں دوست کے ہاں جا رہی ہے۔ وہ ابھی راستے میں تھی کہ ایک کار اس کے قریب آن رکی۔ ایک آدمی باہر نکلا، 2 آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مریم کے بازو کو پکڑ کر اندر کو کھینچا اور باہر والے آدمی نے اسے اندر دھکیلا۔ انڈونیشی لڑکیوں کی طرح اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ اغوا کرنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک آدمی نے اس کی ناک پر رومال رکھ دیا، پھر اسے کوئی ہوش نہ رہی۔ ہوش میں آئی تو وہ ایک کمرے میں پڑی تھی۔ اس نے شور شرابہ کرنا چاہا لیکن ایک آدمی نے ریوالور اس کے سر کے ساتھ لگا کر چپ کرا دیا۔ پھر 2 آدمی آئے جنہوں نے مریم کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور چلے گئے۔ بات مختصر کرتا ہوں، یہ 2 آدمی مریم کے خریدار تھے۔ اغوا کرنے والوں نے ان خریداروں کو پہلے ہی اطلاع دے رکھی تھی۔ ملزموں کے اقبالی بیانات سے پتہ چلا کہ سودا طے ہو گیا اور انہوں نے رقم ادا کر دی اور ایک رات اسے کچھ ڈرا کر اور کچھ بے ہوشی کی حالت میں کراچی پہنچا دیا۔ ہمارا شک تائے جان پر تھا لیکن اس کے غنڈوں کو مریم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بڑی آسانی سے انہیں پہچان لیا اور پھر کراچی کے ایجنٹوں نے بھی، جنہیں اب یہاں لے آئے تھے، انہیں شناخت کر کے بیان دے دیا کہ یہ لڑکی انہوں نے ان کے ہاتھ بیچی تھی۔ ان غنڈوں نے بیان دیا کہ انہوں نے تایا کے کہنے پر مریم کو اغوا کیا تھا۔ مقدمہ چلا، تایا جان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اغوا کرنے والے غنڈوں کو 4 سال اور مریم کے خریداروں کو بھی 4 سال سزائے قید دی گئی۔ تایا جان کو 3 سال سزائے قید دی گئی۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ جس گاڑی پر مریم کو اغوا کیا گیا تھا وہ تایا جان نے ایک دوست سے لی تھی اور 2-3 دن تایا صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ مریم پر ایسی دہشت طاری ہو گئی جسے رفع کرنے میں کم و بیش 1 مہینہ لگ گیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مجاہدہ کو اللہ نے اجر دیا اور تایا جان جیسے گناہ گار انسان کو ایک تو یہ سزا ملی کہ 3 سالوں کے لیے سزائے قید ہو گئی اور بیٹی الگ اپنے کسی دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے بعد مریم کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی گزری۔ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ چند دن بیمار رہ کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اس کی یادگار ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔